بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شکاری نے کنڈی میں گوشت کی بوٹی لگا کر دریا میں پھینکی۔ ایک مچھلی اسے کھانے دوڑی۔ وہیں ایک بڑی مچھلی نے اسے روکا کہ اسے منہ نہ لگانا، اس کے اندر ایک چھپا ہوا کانٹا ہے جو تجھے نظر نہیں آ رہا۔ بوٹی کھاتے ہی وہ کانٹا تیرے حلق میں چبھ جائے گا، جو 1000 کوششوں کے بعد بھی نہیں نکلے گا۔ تیرے تڑپنے سے باہر بیٹھے شکاری کو اس باریک ڈوری سے خبر ہو جائے گی، تو تڑپے گی، وہ خوش ہوگا۔ اس باریک ڈوری کے ذریعے تجھے باہر نکالے گا، چھری سے تیرے ٹکڑے کرے گا، مرچ مسالہ لگا کر آگ پر ابلتے تیل میں تجھے پکائے گا۔ 10 انگلیوں والے انسان 32 دانتوں سے چبا چبا کر تجھے کھائیں گے، یہ تیرا انجام ہوگا۔ بڑی مچھلی یہ کہہ کر چلی گئی۔ چھوٹی مچھلی نے دریا میں ریسرچ شروع کر دی۔ نہ شکاری، نہ آگ، نہ کھولتا تیل، نہ مرچ مسالہ، نہ 10 انگلیوں اور 32 دانت والے انسان، کچھ بھی نہیں تھا۔ چھوٹی مچھلی کہنے لگی، یہ بڑی مچھلی ان پڑھ جاہل ہے، پتھر کے زمانے کی باتیں کرنے والی۔ کوئی حقیقت نہیں اس کی باتوں میں نے خود ریسرچ کی ہے، اس کی بتائی ہوئی کسی بات پر بھی سچائی نہیں۔ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، وہ ایسے ہی سنی سنائی نام نہاد غیب کی باتوں پر یقین کیے بیٹھی ہے، اس ماڈرن سائنسی دور میں بھی پرانے فرسودہ نظریات لیتے ہوئے۔ چنانچہ اس نے اپنی ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر بوٹی کو منہ میں ڈالا، کانٹا چبھا، مچھلی تڑپی، شکاری نے ڈوری کھینچ کر باہر نکالا، آگ، بڑی مچھلی کے بتائے ہوئے سارے حالات سامنے آ گئے۔ انبیاء علیہ السلام نے انسان کو موت کا کانٹا چبھنے کے بعد پیش آنے والی غیب کے سارے حالات و واقعات تفصیل سے بتا دیے ہیں۔ بڑی مچھلی کی طرح کے عقل مند انسانوں نے انبیاء کی باتوں کو مان کر زندگی گزارنی شروع کر دی۔ چھوٹی مچھلی والے نظریات رکھنے والے انبیاء کا رستہ چھوڑ کر اپنی ظاہری ریسرچ کے رستہ پر چل دیے۔ موت کا کانٹا چبھنے کے بعد سارے حالات سامنے آ جائیں گے۔ مچھلی پانی سے نکلی، واپس نہ گئی، انسان دنیا سے گیا، واپس نہ آیا، بس یہی وقت ہے، آگے سمجھ گئے ہوگے تم۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔